کائنات میں اگر کسی پر توکل کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کس کی ذات ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس ہماری پریشانیوں کا علاج ہے؟ کون ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اگر اللہ نہیں دور کر سکتا تو؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے؟ تو اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ ہاں؟ اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو فیل نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ آپ قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات ہیں آپ پڑھیے، ان واقعات سے سب سے بڑا سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یہ ٹھیک ہے کبھی مدد آنے میں دیر لگ سکتی ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ فرعون سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ جو ہم فرعونوں سے ڈرے ہوئے ہیں نا، ارے فرعون الیکشن جیت گیا، ارے فرعون کی پارٹی اقتدار میں آ گئی، ارے کہیں فرعون یہ قانون نہ پاس کر دے، کہیں فرعون یہ بل نہ لے کر کے آ جائے۔ ہم فرعونوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے۔ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے وہ فرعونوں سے نہیں گھبراتا۔ یہ حضرت موسیٰ ہے، سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل گھبرا گئی ہے، حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے۔ بنی اسرائیل ڈر سے کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کلّا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ حالات سے نہیں ڈرتا۔ ہم حالات سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جو عبادتیں رکھی ہیں وہ کسی ایک ہی نوعیت کی نہیں ہیں، عبادتیں الگ الگ ٹائپ کی ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جسمانی عبادتیں، جیسے ہم نے نماز پڑھی، یہ کیا ہے؟ ایک جسمانی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ ایک جسمانی عبادت ہے۔ بندہ کبھی اپنے جسم کی محنت سے، مشقت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جسمانی عبادتوں کے ذریعے سے، تو کبھی بندہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے مالی عبادتوں کے ذریعے سے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مالی عبادتیں ہیں، پیسے کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ جیسے کوئی مالی عبادت بتائیے؟ زکوٰۃ، صدقہ، نظر ماننا، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مالی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، جیسے حج۔ حج ایک مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ قربانی ایک طرح کی مالی عبادت بھی ہے اور ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ جسمانی عبادت بھی ہے۔ تو بندہ الگ الگ طرح کی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں الگ الگ طرح کی عبادتیں رکھی ہیں۔ ایسے ہی ایک خاص کیٹیگری ہے عبادتوں کی جن کو ہم کہتے ہیں قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں۔ دل کی کچھ خاص کیفیات، کچھ خاص احساسات، دل میں پائے جانے والے کچھ خاص احساس، کچھ خاص فیلنگز کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔
عبادت صرف جسم سے اور مال سے نہیں ہوتی، کچھ عبادتوں کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، خالص دل کی عبادتیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، محبت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے. اور اللہ سے محبت بڑی عظیم عبادت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے شدید محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. محبت، اللہ سے محبت بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اچھا آپ لوگ بتائیں، اللہ سے محبت اگر عبادت ہے تب تو غیر اللہ سے محبت کرنا شرک ہو جائے گا. تو کیا غیر اللہ سے محبت کرنا شرک ہے؟ ہاں، تو ہم تو محبت کرتے ہیں نا بھائی، اپنے ابا سے محبت کرتے ہیں، اپنی امی سے محبت کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی بیویوں سے بھی محبت کرتے ہوں گے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اگر محبت عبادت ہے تب تو غیر اللہ سے محبت کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہم غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں، امی ابا سے محبت کرنا شرک ہے. پھر ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں محبت عبادت ہے، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، دوستوں سے محبت کی جا سکتی ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ کسی کو بتائے جواب؟ ہاں 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 ہاں، لیکن محبت ہم نے کہا نا کہ اللہ سے محبت عبادت ہے، تو عبادت تو غیر اللہ کی نہیں کی جا سکتی، پر ہم غیر اللہ سے محبت تو کرتے ہیں. محبت جو ہے نا وہ ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے، محبتیں الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں. ایک خاص طرح کی محبت ہے جو محبت عبادت ہے. ایک محبت ایسی ہے جو بندہ اپنے معبود سے کرتا ہے. ہم اپنے اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ عبادت والی محبت ہے، ایک خاص طرح کی محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جا سکتی ہے. اس محبت میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. مخلوق کی مخلوق سے محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے، اور ایک مخلوق، ایک بندہ جو اپنے معبود سے محبت کرتا ہے، یہ محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے. یہ والی محبت جو ہم اللہ سے کرتے ہیں یہ غیر اللہ سے نہیں کر سکتے. جیسے خوف، اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ سے ڈرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. پر ہم تو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. انسان سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، دشمنوں سے ڈرتا ہے، بعض مرتبہ کافروں سے بھی ڈرتا ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے کی جو نوعیت ہے وہ ایک الگ طرح کا ڈر ہے. وہ والا ڈر عبادت والا ڈر ہے، خوف والا ڈر ہے. جیسے اللہ سے ہم ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنے پر قادر ہے، وہ ہم کو ہلاک کر سکتا ہے. یہ والا ڈر ہم کسی مخلوق سے نہیں کرتے نا، کہ ہم اگر شیر سے جو ڈرتے ہیں وہ ماں تحت الفطرہ ڈرتے ہیں کہ بھائی شیر ایک خطرناک جانور ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. شیر سے یہ نہیں ڈرتے کہ اگر شیر کی بات نہیں مانی تو شیر ہم پر عذاب اپنا بھیج دے گا. ہاں، تو ایک خاص طرح کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، رجا، یہ بھی کیا ہے؟ دل کی عبادت ہے. ایسے ہی قلبی عبادتوں میں ایک بڑی پیاری عبادت ہے توکل. کیا ہے؟ توکل. یہ توکل نہیں ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ توکل. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے گا. توکل بڑی ہی پیاری، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت ہے توکل. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی معاملے میں آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور آپ فیل ہو گئے. کسی مصیبت میں آپ نے اللہ پہ توکل کیا، وہ مصیبت
ختم نہیں ہوئی, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ پریشانی دور نہیں ہوئی, یہ امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے. ہاں, توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ آپ نے ادھر توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے توکل کو آزماتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا توکل کتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے توکل کی اسٹرینتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہوگا تو کون کافی ہوگا؟ کائنات میں اگر کسی پر توکل کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کس کی ذات ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس ہماری پریشانیوں کا علاج ہے؟ کون ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اگر اللہ نہیں دور کر سکتا تو؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی سنتا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو؟ اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ ہاں, الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ کون سا تمہارا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں گے نا, مشرک کے شرک کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی غیر اللہ کے در پہ نہیں جائے گا. ہاں, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, وہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی نہیں پسارے گا. جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. یہ مشرک ہے, اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں, اس کو لگتا ہے اللہ نہیں دے سکتا, اللہ نہیں دے سکتا ہے تو ان سے مانگ لو, ان سے مانگ لو, یہاں فریادیں کرتا ہے, وہاں پر بھروسہ, کہیں پر بھی کسی پر بھی بھروسہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں, اس کو لگتا ہے اللہ نہیں دے سکتا تو کہیں پہ بھی بھروسہ کرتا ہے. کافر جو ہے وہ کسی پر بھی اعتماد کر لیتا ہے. ہاں, وہ دروازے پر گھوڑے کی نال لگا لیتا ہے, اس گھوڑے کی نال پر اس کا بھروسہ ہے کہ گھوڑی کی نال مجھے مصیبتوں سے بچا لے گی. وہ ہرے پیلے نیلے دھاگے لٹکا لیتا ہے, اس کو اپنے دھاگوں پہ بھروسہ ہے کہ یہ دھاگے اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گے. وہ انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے پتھروں پہ بھروسہ کرتا ہے, لال پیلے ہرے نیلے 10 طرح کے پتھر آپ دیکھیں گے کافروں کو پہنے ہوئے, ان کو لگتا ہے یہ پتھر مجھے مصیبتوں سے بچا لیں گے. آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر کے گھر پہ لٹکا دیتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ آڑی ترچھی لکیریں یہ اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گی, یہ نقش اس کے گھر میں مصیبتوں کو دور کر دے گا. وہ کافر پھٹے ہوئے جوتے پہ بھروسہ کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں, دروازے اپنی کار کے پیچھے, بس کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے مجھ کو نجات مل جائے گی, یہ پھٹا ہوا جوتا مجھے مصیبتوں سے بچا لے گا. کافر کا بھروسہ بہت کمزور ہے. کافر نیمبو مرچ پہ بھروسہ کر لیتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑتا ہے تو کیسا ذلیل ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ نیمبو مرچ پہ. ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے سامنے کاروں میں نیمبو مرچ لٹکا دیا, اس کو لگتا ہے یہ نیمبو مرچ مجھے مصیبتوں سے بچا لیں گے. ہمارے ملک میں رافیل منگایا گیا سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فرانس سے, اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے نیمبو مرچ لٹکا دیا گیا اس میں. اگر نیمبو مرچ اتنا پاورفل ہے تو سرحدوں پہ نیمبو مرچ ہی لٹکا دیتے, سرحدوں کی حفاظت ہو جاتی. تو یہ مسئلہ ہے, کافر کا بھروسہ کسی چیز پر بھی ہوتا ہے. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ایمان والا بندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے.
اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو فیل نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ آپ قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات ہیں آپ پڑھیے، ان واقعات سے سب سے بڑا سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یہ ٹھیک ہے کبھی مدد آنے میں دیر لگ سکتی ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، فیل نہیں ہوتے وہ۔ آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں۔ بلکہ توکل صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، توکل ایمان والے بندے کی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت ایک ایمان والے بندے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ وہ چیز ہے نا جو ایک ایمان والے بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آپ انبیاء کی ذات میں دیکھیں، ان کے اندر جو جرأت تھی، انبیاء کے اندر جو شجاعت تھی، جو بہادری تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا کرتا تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی انبیاء کرام کے ہاں آپ دیکھیں گے کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کے ہاں جو خود اعتمادی ہے وہ اصل میں خدا اعتمادی کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ دنیا کے ایک طاقتور بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ کون ہے وہ بادشاہ؟ فرعون۔ بھائی فرعون کوئی عام سا انسان ہے؟ ہاں، پورے مصر پر اس کی حکومت ہے۔ وہ بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے مصر والوں کو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، اس کے حکم سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں، جس کے کھیت میں چاہتا ہوں پانی پہنچتا ہے، جس کو چاہتا ہوں پیاسا رکھتا ہوں۔ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس اسلحے ہیں، غلبہ ہے۔ ایسے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کون گئے؟ حضرت موسیٰ۔ کیا لے کر کے گئے؟ کیا لے کر کے گئے تھے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ؟ ایک لاٹھی۔ ایک لاٹھی لے کر کے ایک حکومت سے ٹکرانے کو تیار ہے حضرت موسیٰ۔ بھائی اتنا کانفیڈنس، اتنی جرأت، اتنی بہادری کہاں سے آ گئی حضرت موسیٰ میں؟ کیونکہ بھروسہ لاٹھی پر نہیں ہے، بھروسہ لاٹھی دینے والے رب پر ہے۔ کائنات کے خالق نے بول دیا جب کہ جاؤ فرعون کے پاس، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ جب کائنات کے خالق نے گارنٹی دے دی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کسی سے ڈرنے کی بات ہے؟ ایک لاٹھی لے کر کے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، مقابلہ کیا، اور واقعتاً بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلا کر کے نکال لائے۔ بنی اسرائیل کو راتوں رات باہر نکالا مصر سے، اور لے کر کے چلتے چلتے ایک مرحلہ ایسا آیا، سامنے سمندر آ گیا، اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے۔ راستے بند ہیں دونوں طرف سے، ہاں راستے بند ہیں، سب کوچ ہے قاتل کے سوا، یہ والی صورتحال ہے۔ آگے جائیں تو سمندر میں ڈوب جائیں، پیچھے تو فرعون اپنی پوری فوج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چکی کے ان دو پاٹوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے ہیں، حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئی، پر حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے۔ حضرت موسیٰ پر کوئی خوف نہیں طاری ہوا، وہ تو بہت کام ہے، مطمئن۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟
कल्ला, हरगिज नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। कल्ला, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि पकड़े जाएंगे या समंदर में डूब जाएंगे, पर हजरत मूसा पूरे कॉन्फिडेंस से क्या कह रहे हैं? कल्ला, हरगिज नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरे साथ मेरा रब है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जब बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करता है, वो फिरौन से भी नहीं डरता। ये जो हम फिरौनों से डरे हुए हैं ना, अरे फिरौन इलेक्शन जीत गया, अरे फिरौन की पार्टी इख्तिदार में आ गई, अरे कहीं फिरौन ये कानून ना पास कर दे, कहीं फिरौन ये बिल ना लेकर के आ जाए। हम फिरौनों से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए। जिसको अल्लाह की जात पर भरोसा होता है वो फिरौनों से नहीं घबराता। ये हजरत मूसा है, सामने ठाटे मारता हुआ समंदर है, पीछे फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ है। बनी इसराइल घबरा गई है, हजरत मूसा नहीं घबराए। बनी इसराइल डर से कह रहे हैं इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े जाएंगे, कोई हमको नहीं बचा सकता। हजरत मूसा कह रहे हैं कल्ला, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन्ना मइया रब्बी, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। जब बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करता है वो हालात से नहीं डरता। हम हालात से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो बंदों से नहीं डरता, जो खालिक से डरता है वो मखलूक से नहीं डरता। ये जो मखलूक से डरे हुए ये इस वजह से क्योंकि हमारे दिल में खालिक का डर नहीं है। हाँ, पार्टियों से डर गए, लीडरों से डर गए, कभी कोर्ट से डर रहे हैं तो कभी मीडिया चैनलों से डरे हुए। जो अल्लाह ने फरमाया फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, उनसे मत डरो, मुझसे डरो अगर ईमान वाले हो। अल्लाह की जात पर भरोसा किया तो क्या अल्लाह ताला ने रास्ता नहीं बनाया? ये जो कुरान के असबाक हैं, ये जो कुरान के वाकयात हैं, जब आप इनको तफरी नहीं हिदायत की नजर से पढ़ेंगे ना तो सबसे बड़ा सबक यही मिलेगा। जब बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करता है ना, मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह ताला उसको फेल नहीं होने देता। जब अल्लाह की जात पर भरोसा किया, हालांकि हालात तो यही थे कि पकड़े जाएंगे। बनी इसराइल का खौफ कोई बिला सबब नहीं था, पर जब हजरत मूसा ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया, अल्लाह की जात पर इस एतमाद का इजहार किया, तो क्या अल्लाह ने हजरत मूसा को छोड़ दिया? नहीं, अल्लाह ताला ने समंदर का सीना चीर करके रास्ता बना दिया अपने तवक्कुल करने वाले बंदे के लिए। जब आप अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुदरत के कानून तब्दील करके आपके लिए मदद फराहम करता है। जो नेचुरल लॉज है ना अल्लाह ताला वो भी आपके लिए तब्दील कर देता है। समंदर बीच से चीर दिया अल्लाह ताला ने, सूखा रास्ता समंदर के बीच में बना दिया, 2 पार्ट में बांट दिया समंदर को। वकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, कुरान मजीद कहता है हर हिस्सा समंदर का ऐसा हो गया जैसे मिट्टी का टीला होता है ना, टीला समझते, छोटी सी पहाड़ी जैसे होती है। पानी का टीला नहीं बन सकता। पानी का नेचर यह है कि उसको गिराया जाए तो वो फैल जाता है। आप पानी का टीला बना सकते हैं? हाँ, अल्लाह ताला ने पानी का टीला बना दिया। जब अल्लाह मदद करने पर आए, अल्लाह चाहे तो पानी का टीला बन जाए, अल्लाह चाहे तो पानी में सुरंग बन जाए, अल्लाह चाहे तो आग गुलजार बन जाए। ये नेचुरल लॉज अल्लाह ने बनाए हैं, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लॉज पर मजबूर नहीं है। जब अल्लाह मदद करने पर आता है, अल्लाह नेचुरल लॉज भी तब्दील कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कर दी, हजरत मूसा के लिए पानी का पहाड़ बना दिया, पानी का टीला बना दिया। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, आज के दौर में सबसे बड़ा सबक जो इस उम्मत को सीखना है, खास तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को सीखना है, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
صرف زبان سے اللہ اکبر مت بولو، اللہ بہت بڑا ہے، دل میں یہ بات رکھو اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ کوئی پارٹی بڑی ہے، نہ کوئی لیڈر بڑا ہے، نہ کوئی جماعت بڑی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پر ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہم پارٹیوں سے ڈرے ہوئے ہیں، لیڈروں سے ڈرے ہوئے ہیں، حالات سے ڈرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر۔ ابھی میں دیکھا، ممبئی میں دیکھا، یو پی میں دیکھا میں نے، آپ کیا نہیں معلوم مجھ کو، SIR ہو رہا ہے، یہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے BLO کے آفس پہ۔ بعض جگہوں پہ تو یو پی میں نے دیکھا صبح سے جا کر کے کھڑے ہوئے، 4 5 بنگال میں پورا دن، ایک ہفتہ 2 ہفتہ لوگ BLO کے آفس پہ کھڑے ہوئے کہ کسی طرح سے SIR میں ہمارا نام آ جائے۔ ہاں، پارٹیوں کا ڈر، لیڈروں کا ڈر ایسا ہے کہ بھیڑ لگا کر کے پورا دن کھڑے ہونے کو تیار ہے BLO کی آفس پہ۔ اللہ کا ڈر اتنا بھی نہیں ہے کہ فجر میں 4 صف نمازی ہو جائیں، یہ مسئلہ ہے نا۔ ہاں، 4 صف نمازی مسجدوں میں نہیں ہو پا رہے، سوئے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کوئی ڈر اللہ کا نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں اپنے آرام کے بستر پر۔ پارٹیوں کا ڈر ایسا ہے، دھڑ 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 پہنچ رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے الیکشن آفس پہ BLO کے پاس کہ ہمارا نام بھی SIR میں آ جائے۔ جب اللہ کے بجائے مخلوق سے ڈرو گے تو ایسے ہی مخلوق کی طرف سے پیسے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہمارے سروں پر آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب صرف طوفانوں اور بارشوں اور زلزلوں کی شکل میں نہیں آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، بندہ مشکل ترین حالات میں بھی نہیں گھبراتا، مشکل ترین حالات میں۔ انبیاء کی زندگی سے یہی سبق تو ہم کو سیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا کریں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے۔ وکیل کیا ہے؟ وکیل، یہ توکل اور وکیل دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، واو کاف لام۔ یہ توکل اور وکیل یہ دونوں ایک ہی مادے سے نکلا ہے۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو جس کے حوالے کوئی کام کر دیا جائے۔ جیسے ہمارا کورٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت میں جا کر کے ایک وکیل کو پکڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس وکیل کو اپنا کیس اس وکیل کے حوالے کرتے ہیں۔ وکیل سے بولتے ہیں بھائی یہ قانون کے داؤ پیچ، یہ لا، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ ہم کو کچھ نہیں پتا، یہ میرا کیس ہے، آپ کا کام ہے اس کیس کو جتا کر کے دینا۔ ایمان والے بندے کا سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے سارے کیسز اللہ کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ جب ایمان والا بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ یہ مجھے کرنا ہے تو اس کو کام بڑا لگتا ہے، پر جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں یہ کام اللہ کو کرنا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ ٹینشن وہ لے جس کو یہ لگتا ہے کہ کام مجھے کرنا ہے، جو یہ سوچ لیتا ہے نا اللہ کو کرنا ہے، پھر اس کے لیے اللہ کے لیے تو کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا بندہ وہ کہتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملے، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں تیرے سپرد کر دی، تیرے حوالے کر دیا۔ یہ کب پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ جب بستر پہ جاتے تھے، رات میں سوتے وقت۔ جب آدمی رات میں سوتا ہے نا، سب سے زیادہ ٹینشن آدمی کو کب ہوتا ہے؟ جب رات کو بستر پہ آتا ہے۔ دن میں بہت سارے کاموں میں مشغول ہے، کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، جیسے ہی بستر پہ آتا ہے سوتا ہے چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، فکر مندیاں گھیر لیتی ہیں، ابا کو حج کرانا ہے، گھر بنوانا ہے، امی کا علاج کرانا ہے، بچوں کو تعلیم دلانا ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، اتنے سارے لوگوں کا قرضہ باقی ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، اس کے مسائل ہیں، دنیا بھر کی فکر مندیاں کب آ کر کے آدمی کو گھیرتی ہیں؟ جب وہ بستر پہ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو، لمبی دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وجہت وجہی الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بستر پر آئے وضو بنا کر کے دائیں کروٹ ہو کر کے یہ دعا پڑھ لے اور زبان سے نکلنے والے آخری کلمات اس دعا کے کلمات ہو، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی وہ فطرت اسلام پر مرے گا۔ یہ دعا کے کلمات شروع کے کیا ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک
وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور میرا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. جیسے بندے نے کہا میں نے اپنے معاملے تیرے سپرد کر دیے، ٹینشن فری ہو جاؤ، اپنے کندھے کا بوجھ آپ نے ہلکا کر لیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا. اور اللہ نہیں حل کرے گا تو کون حل کرے گا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں، تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں. اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھو. اس سے جو سکون دل کو ملے گا نا وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ایک اور مثال. اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا ہے؟ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے کہا کرو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں. اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا. یہی تو ابراہیمی مزاج ہے. کہا جاؤ بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ، بچے کو بیوی کے ساتھ صحرا میں چھوڑ کر کے آ گئے. سوال نہیں کیا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ریگستان، یہاں پر کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہاں پر رہائش کے لیے گھر تو دور، یہاں پر سائے کے لیے ایک درخت تک نہیں ہے، میرا بچہ چھوٹا سا، میری جوان بیوی ایسے ریگستان میں کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ یہاں تو یہ پیاس سے رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مر جائیں گے، یہ بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تو نے کہہ تو دیا ہے صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے سروائیول کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ جئیں گے کیسے؟ یہ کھائیں گے کیا؟ یہ پیئیں گے کیا؟ یہ رہائش کا اختیار کریں گے؟ کوئی سوال نہیں. ابراہیمی مزاج اسی کا نام ہے. اللہ کا حکم آ گیا کر دو، باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دو. چھوڑ دیا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بیچ صحرا میں. اور پھر کیا ہوا؟ بس اللہ سے دعا کی، اللہم اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ تعالی میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں اگنے کو ایک دانہ بھی نہیں اگتا ہے، چھوڑ دیا. ہاں اچھا، یہ توکل ہے کہ جب اللہ نے کہا کرو، باقی معاملات اللہ کے، اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو ہے ہی مثالی. حضرت حاجر کو دیکھیں آپ. حضرت حاجر کوئی نبیہ بھی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اللہ کی ایک بندی ہیں، فرعون کے خاندان سے ہیں. تھوڑے دن حضرت ابراہیم کی صحبت میں رہی ہیں، پر اس تھوڑے دن کی ابراہیم علیہ السلام کی صحبت نے کیا توکل کی ادا ان کے اندر پیدا کر دی ہے. شوہر جب بیچ ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہے، پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں اللہ ہمارا کا بہذا، اے میرے شوہر نامدار، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ بس اتنا جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے لیا ہے یا اللہ کے حکم سے لیا ہے؟ صرف اتنا پوچھ رہی ہیں، اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں میں. جیسے ہی یہ سنتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، فوراً کیا کہتی ہیں؟ اِذَ اللَّهُ يُضَيِّعُنَا، اگر یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ارے کیسے ضائع نہیں کرے گا؟ کیسے جیو گی؟ کیا کھاؤ گی؟ کیا پیو گی؟ حالات تو ایسے ہی ہے کہ ضائع ہو جاؤ گی، یہیں پر ہلاک ہو جاؤ گی. پر نہیں، جب بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے وہ حالات سے نہیں گھبراتا. وہ اسباب دیکھ کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا. اگر اسباب دیکھ کر کے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں تب تو آپ کا بھروسہ اسباب پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے. جب آپ اسباب کے بغیر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ آپ کا یقین ہے کہ گرچہ اسباب نہیں ہے، میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دے گا. گرچہ حالات میرے موافق نہیں ہیں، پر میرا رب حالات کا رخ موڑنے پر قادر ہے. تو جب اللہ میرے ساتھ ہے تو میں حالات سے کیوں ڈروں؟ میں اسباب کا ٹینشن کیوں لوں؟ بھروسہ کہ اللہ کی ذات پہ. اچھا، حضرت حاجر کے واقعے سے یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ تھا. حضرت حاجر کو اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ تھا،
پر جب بچے کو پیاس لگی تو کیا کیا؟ صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دے، اللہ پانی نازل کر دے، صرف دعا کی؟ نہیں نا، کیا کیا انہوں نے؟ دوڑی، چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ توکل کا مطلب اسباب کو ترک کرنا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے سلفیوں والا توکل اور ایک ہوتا ہے صوفیوں والا توکل۔ صوفیوں والا توکل کیا ہے؟ اسباب مت اختیار کرو، اشتغل مت کرو، محنت مت کرو، بس دعائیں مانگو اور سوچو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ صوفیوں والا توکل ہے۔ سلفیوں والا توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں، اللہ کی ذات پر رکھو کہ تم محنت کرو پر یہ محنت کامیاب اسی وقت ہوگی جب اوپر والا چاہے گا۔ اسباب اختیار کرو پر ان اسباب سے نتائج اسی صورت میں نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ اسباب اثر پیدا کریں۔ بیمار ہو جاؤ تو توکل یہ نہیں کہ علاج ہی مت کراؤ، علاج کرو لیکن بھروسہ دواؤں پر، بھروسہ طبیب پر، ڈاکٹر پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو دوا میں تاثیر پیدا ہوگی، اللہ چاہے گا تو بیماری سے نجات ملے گی۔ علاج نہیں کرنا توکل نہیں ہے، علاج کرنا، اسباب اختیار کرنا پر بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ توکل ہے۔ حضرت ہاجر کو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جو اسباب ان کے پاس تھے، جتنا کچھ ان کے بس میں تھا، جو کچھ وہ کر سکتی تھی انہوں نے کیا۔ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو امتحان کا وقت آ گیا ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ لو بھائی، تھوڑی محنت کرو، امتحان سر پر ہے، اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے، پاس ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھروسہ نہیں، یہ کاہلی ہے۔ اپنی کاہلی کو توکل کا نام نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، نوجوان ہٹے کٹے تندرست توانا، باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بولو کہ بھائی چار پیسہ کما، اپنے گھر والوں کا سہارا بن، اپنے باپ کا ہاتھ بٹا، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا، کچھ نہیں کر رہا، نہ جاب تلاش کر رہا ہے، نہ کاروبار کر رہا ہے، اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ رزق دینے والا، اللہ رزق دے گا، اللہ رزاق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کاہل ہو جاؤ، اللہ کاہلوں کو رزق نہیں دیتا، اللہ محنت کرنے والوں کو رزق دیتا ہے۔ وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر محنت کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی کھجور گر سکتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم تم تھوڑی سی تنے کو ہلاؤ کھجور کے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم ہلکا سا ہلاؤ، کھجور گرانے والی ذات اللہ کی ہے، آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو کھجور فراہم کرے گا۔ اللہ چاہتا تو بغیر لاٹھی مارے بھی حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا تھا، پر دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے کہا موسیٰ تم لاٹھی مارو، تم لاٹھی مارو، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اللہ کا کام ہے، تم دماغ مت لڑاؤ، لاٹھی مارنے سے سمندر کیسے تقسیم ہو جائے گا، جو اللہ نے کیا کہا ہے وہ کرو، آگے کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اسٹرگل کیا۔ توکل کاہلی نہیں ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ 1 چکر لگائے، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے۔ میں نے کہا نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو آزما رہا ہوتا ہے، ہمارا توکل کتنا مضبوط ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چکر لگوا رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں دعا تو کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے، پر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، پریشانی سے نجات نہیں مل رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، فقر و فاقہ میں کمی نہیں آ رہی۔ بھائی توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، ادھر آپ نے توکل کیا ادھر مسئلہ حل۔ کل آپ مجھ کو اٹھا کر کے فون کریں شیخ آپ تو بول رہے تھے اللہ سے توکل کرنے پر مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں نے کل تو توکل کیا مسئلہ میرا حل ہی نہیں ہوا۔ توکل کرو اللہ کی ذات پر، توکل کا مطلب ہے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جتنا چاہے گا دے گا، اور اللہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ توکل یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے، دے دے تو بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ، نہیں بھی دے اللہ کی ذات پہ توکل رکھو کہ شاید تمہارے لیے نہیں ملنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ چکر لگواتا ہے بندے سے، کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ چکر لگوا رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا،
بس حضرت ہاجر کو یاد رکھو، ان سے بھی اللہ نے 7 چکر لگوائے تھے پھر جا کر کے پانی ملا تھا. کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا دینا ہوتا ہے. آخری بات بول رہا ہوں، کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بڑا پلان کیا ہوتا ہے. ہم جلد باز ہوتے ہیں، ہم کو جلدی چاہیے، ہم کچھ چھوٹا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ بڑا دینا چاہتا ہے. حضرت ہاجر ہی کو دیکھیں نا، حضرت ہاجر کیا سوچ رہی تھی کہ بھائی مشکیزہ دو مشکیزہ پانی مل جائے. ہاں، پہاڑی پہ کیوں چڑھ رہی تھی؟ پہاڑی پہ چڑھ کر کے دیکھ رہی تھی کہیں کوئی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہوگا تو 1-2 مشکیزہ پانی مل جائے گا، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے گی وقتی طور پہ. وہ اپنے بچے کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، اللہ نے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا. وہ 1-2 مشکیزہ پانی تلاش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا چشمہ ہی جاری کر دیا. صرف پانی فراہم نہیں کیا، ان کے اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا عبادت بن گیا. وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، ان کے راستے پر دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا. آج ہر حج کرنے والا حاجی، ہر عمرہ کرنے والا حضرت ہاجر کے نقش قدم کی پیروی کر کے اس عظیم ماں کی یاد کو تازہ کرتا ہے. ہر حج کرنے والا حاجی، ہر عمرہ کرنے والا ان کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے. ان کے اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، سنت بنا دیا امت کے لیے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے لیکن زیادہ دیتا ہے. ان حالات میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ایمان والا بندہ بے چین نہیں ہوتا، مشکل ترین حالات میں بھی نہیں گھبراتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں، ہجرت کے سفر پہ ہیں، حضرت ابوبکر ساتھ میں ہیں. مشرکین اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے بہت قریب آ چکے ہیں. اللہ کے نبی کے حضرت ابوبکر کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام ہے. یہ مشرکین اللہ کے نبی کے خون کے پیاسے ہیں، ننگی تلوار لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر گھبرا گئے. اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اتنے مشکل حالات ہیں، دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر گھبرائے ہوئے، رسول اللہ بالکل کام، مطمئن، بے فکر، ٹینشن فری. حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کا راز کیا ہے؟ یہ جملہ، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ٹینشن مت لو، غم مت کرو، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس دن انشاءاللہ تعالی دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس دن کسی دشمن کی دشمنی ہم کو ڈرا نہیں سکے گی. کسی کا اقتدار، کسی کا غلبہ، کسی کی قوت ہمارے ٹینشن کا سبب نہیں بنے گی کہ فلاں شخص الیکشن جیت گیا، فلاں پارٹی اقتدار میں آ گئی، فلاں قانون پاس ہونے والا ہے، فلاں بل پارلیمنٹ سے نکل جائے گا. یہ جو گھبراہٹیں ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، چاہے سر پر دشمن تلوار لے کر کے کھڑا ہو، گھبراتا نہیں انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، رسول اللہ سو رہے تھے، جگایا، کہا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بچائے گا. یہ والا توکل پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ توکل تقوی سے آئے گا، یہ توکل عبادتوں سے آئے گا، یہ توکل ایمان سے آئے گا، یہ توکل توحید سے آئے گا، یہ توکل اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے سے آئے گا. یہ توکل کے اسباب ہیں. جب اللہ کی ذات کی معرفت آئے گی، زندگی میں توحید آئے گی، عقیدہ مضبوط ہوگا، عبادتوں کی پابندی ہوگی، انشاءاللہ تعالی دل کو تقوی کی وہ دولت نصیب ہوگی جو انسان کو ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کے ٹینشن سے، ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے گا. اس توکل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.